فرما جالون کے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو چلہ ضروری ہے یا مدرسہ، تعلیم فرض ہے، تبلیغ، اس میں آپ نے تبلیغ کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ لوگ جو جماعت میں جانے والے تھے کچے پڑ گئے اور آپ کی ویڈیو سن کر کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ جواباً عرض ہے کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ تعلیم کی اہمیت تبلیغ سے زیادہ ہے۔ تعلیم نبی یہ بنیاد ہے، قرآن حدیث یہ دین کا سرچشمہ ہے، اور اس کی حفاظت تعلیم کے ذریعے ہی سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں رہیں گے تو کس چیز کی تبلیغ ہوگی؟ تبلیغ ہوگی تو قرآن و حدیث ہی کی، تو قرآن و حدیث ہی اگر محفوظ نہ رہے تو تبلیغ پھر کس چیز کی ہوگی؟ اس لیے تعلیم تو بنیاد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میری شان یہ کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور تعلیم ہی کے ذریعے سے تبلیغ بھی پھر ہوتی ہے۔ اصل میں ہم نے وہاں پر جو ہے کسی کی اہمیت کو گھٹایا نہیں ہے، ہم نے جو کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دونوں ہی فرض کفایہ ہیں، دونوں ہی شعبوں کو زندہ رکھنا فرض کفایہ، تعلیم کو بھی تبلیغ کو بھی۔ اور عام مسلمانوں کے لیے جہاں تک مسئلہ ہے، اصل یہ ہے کہ دین کا بنیادی علم، جس سے عقائد، اعمال، اخلاق، حلال حرام، پاکی ناپاکی یہ سب معلوم ہو جائے، یہ تو فرض عین کا درجہ ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کا سوال ہے، اس کو جس طرح حاصل کرنا ممکن ہو، تبلیغ میں نکل کر کے حاصل کر سکتا ہے تو اس میں نکلنا ضروری ہوگا، بغیر تبلیغ میں جائے اس کو حاصل کر سکتا ہے، دین پہ عمل کرنے کے لیے بنیادی علم حاصل کرنا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ باقی اپنی استطاعت کے مطابق اچھی بات کو پھیلانا، بری بات سے روکنا، یہ بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، گھر کا جو بڑا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث پاک میں تفصیل سے بتایا گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تعلیم بھی تبلیغ بھی۔ باقی مخصوص انداز میں دعوت و تبلیغ میں جو ہے نکلنا، مخصوص انداز میں نکل کر کے دعوت و تبلیغ انجام دینا، مروجہ طریقوں میں لگنا، یہ نہ فرض عین ہے نہ فرض کفایہ ہے۔ مخصوص شکل کو، یعنی چلہ 4 مہینے والی مخصوص ترتیب کو ضروری سمجھے بغیر، اور اس کو مقصود اور فرض سمجھے بغیر جو اس میں حصہ لے، بشرطے کہ کوئی اور شریعت کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو، تو یہ طریقہ بہت مفید ہے، آسان ہے، کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ نہ اس کی افادیت کا انکار ہے، اور نہ ہی جو ہے اس سے کسی کو ہٹایا جا رہا ہے، نہ منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو حد میں رکھنا، چونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں کہیں خرابی آ رہی ہو، غلو ہو رہا ہو، چیز میں افراد تفرید ہو رہی ہو، لوگ کسی چیز کو اس کے حد سے آگے بڑھا رہے ہو، حد سے گھٹا رہے ہوں، تو اس کو ہر ایک کو اس کی حد میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پھر یہ بات دہرا رہا ہوں، یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فتاوی محمودیہ 30 جلدوں میں ہے، اس میں فتح محمودیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ 55 پر جو میرٹھ سے چھپی ہے، اس کا جو سوال جواب آپ پڑھیے، دیکھیے وہی بات وہ بھی فرما رہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سوال ہے، تبلیغی جماعت والے جو اس تبلیغی کام کو ہر خاص و عام کے لیے فرض بتلاتے ہیں، آیا ان کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ یہ تبلیغ والے میلاد، مروجہ اور قیام السلام بھی کر لیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے اور جوڑ بہت ضروری ہے، ایسا کہنا اور کرنا کیسا ہے؟ جواب سنیے۔ الجواب حامد و مسلیہ، عقائد، اخلاق، اعمال کی اصلاح ضروری ہے، خواہ وہ تبلیغی جماعت کی صورت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے، خواہ وہ تبلیغی جماعت کی صورت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے۔ تبلیغی جماعت میں یہ چیز سہولت سے حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ جماعت خود غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ جوڑ پیدا کرنے کے لیے غلط کام کرنا یا غلط کام میں شرکت کرنا خود ہی غلط ہے۔ یہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پرزور حامی تھے جماعت کے، ہم بھی پرزور حامی ہیں جماعت کے، لیکن حد سے گھٹتے بڑھتے ہوئے چیز دیکھتے ہوئے دل کڑتا ہے، اس لیے اس کو حد پہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک سوال جواب اور ملاحظہ فرمائیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ جس کا نمبر ہے 158037، 1439 کا سوال جواب ہے۔ سوال، کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض عمل ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے،
کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں تبلیغی جماعت میں نہیں گیا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ یہ مباح عمل ہے۔ اگر کوئی جائے اور دینی محنت کرے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی نہیں گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں چلنا جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی جماعت میں نہیں نکلا تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقصد پر نگاہ رہنی چاہیے۔ ایک چیز مقصد ہے دین پر چلنا، اپنے کو دین میں لگانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، تو یہی عرض کیا گیا تھا، خانقاہ کے ذریعے سے مقصد پورا ہو جائے، مدرسے کے ذریعے مقصد پورا ہو جائے، جماعت کے ذریعے مقصد پورا ہو جائے۔ مقصد پر نگاہ رہنی چاہیے۔ آج کل جو چلہ چار مہینوں ہی کو ضروری اور مقصد سمجھ لیا گیا ہے، یہ بات اپنی ڈگر سے ہٹ رہی ہے، اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔